الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ۔ گزشتہ جمعہ میں اسی سورت کی اس آیت کی تفسیر ہوئی تھی، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا، اور جو آیات میں نے ابھی پڑھی ہیں اور اللہ تعالی نے یہاں جس بات پر قسم کھائی ہے لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا، وہ اسی اِنَّكَ قَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ قَدْحًا فَمُلَاقِيهِ کی توضیح ہے۔ اس آیت کا خلاصہ انک کادح الی ربک کدحا، دنیا میں ہر انسان کے جو اعمال ہیں ان کا ذکر، فملاقیہ میں ان اعمال کے مرنے کے بعد اخروی نتیجے کا ذکر، کہ ہر انسان دنیا کے اندر آخرت کے لحاظ سے مسلسل ایک عمل میں، اور وہ اپنے ہر عضو کے ساتھ عمل کر رہا ہے، بیک وقت آخرت کے لحاظ سے آدمی کئی اعمال میں ہے، جاگتے ہوئے بھی سوتے ہوئے بھی، جو عمل کر رہا ہے بس مرتے ہی ان اعمال کے نتیجے سے گزرے گا۔ تو آدمی اپنی اخروی امور کا معمار خود ہے، اپنے لیے جنت بنا رہا ہے یا جہنم بنا رہا ہے۔ یہاں اللہ تعالی نے 4 قسمیں کھائی ہیں، فرمایا میں قسم کھاتا ہوں بالشفق، شام کی سرخی کی۔ سورج جب غروب ہوتا ہے تو اس وقت مغرب میں ایک سرخ روشنی ہوتی ہے، فلا اقسم بالشفق۔ دوسری قسم ہے واللیل، قسم رات کی۔ تیسری قسم وما وسق، ان چیزوں کی جن کو رات سمیٹ لیتی ہے، کائنات کی ہر چیز کو رات سمیٹ لیتی ہے، رات میں ہر چیز سمٹتی ہے، رات کے اندھیرے بھی ہر چیز کو سمیٹ لیتے ہیں۔ چوتھی قسم ہے والقمر اذا اتسق، قسم ہے چاند کی جب وہ پورا بھر جائے۔ یہ 14 کی رات میں چاند پورا بھر جاتا ہے۔ اللہ نے یہ 4 قسمیں اس بات پر کھائی ہیں کہ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، البتہ تم چڑھو گے ایک حال سے دوسرے حال کی طرف، یعنی ایک حال سے دوسرے حال کی طرف تم چڑھتے بڑھتے چلے جاؤ گے۔ پھر لَتَرْكَبُنَّ کے اس جملے کی کئی تفسیریں ہیں، ان میں سے ایک تفسیر صرف عرض کروں گا۔ لَتَرْكَبُنَّ کا تعلق اس تفسیر کے لحاظ سے آدمی کے اخروی حالات کے ساتھ ہے۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، آدمی کی جب یہ زندگی ختم ہوگی، اخروی زندگی کا اور دنیاوی زندگی کا ابتدائی آخری مرحلہ ہے موت،
دنیا ختم ہو رہی ہے، آخرت شروع ہو رہی ہے، موت، یہ حالت شروع ہوئی۔ اس حالت کے بعد اگلی حالت ہے عالم برزخ کی۔ آدمی عالم برزخ میں پہنچتا ہے، قبر میں پہنچتا ہے۔ اب قبر میں اس کے حالات شروع ہوتے ہیں، اور برزخ کا یہ زمانہ بڑا طویل ہے۔ جب یہ زمانہ ختم ہوگا تو اب آگے ایک اور عالم شروع ہوگا، اس کا نام ہے عالم محشر، قیامت کا ایک دن۔ پھر اس میں بھی کئی حالات، جیسے برزخ میں کئی حالات، کچھ اعمال کا بدلہ قبر میں عالم برزخ میں ہوگا، اس کا پھر اس کا پھر اس کا، ایسے مسلسل آدمی اپنے اعمال کے نتیجے سے گزرے گا۔ وہ نتیجے اچھے عملوں کے ہیں تو اچھے، برے عملوں کے ہیں تو برے، گزر رہا ہے۔ اب معاشر میں پہنچا، وہاں پر بھی کئی اچھے اور برے اعمال کا نتیجہ آئے گا، کئی اعمال کا۔ بد اعمال کا نتیجہ عذاب کی شکل میں، وہاں نماز کا معاملہ وہاں پر ہوگا۔ نماز سے پہلے جو طہارت پاکیزگی کے معاملات ہیں، بندہ پاک رہتا ہے، پلیت رہتا ہے، بدن کپڑے ناپاک ہیں، پلیت ہیں، یہ برزخ میں، اور بھی بہت کچھ برزخ میں۔ محشر میں نماز، زکوٰۃ، وہیں پر جس نے اونٹوں کی زکوٰۃ نہیں دی، زمین پر بچھا دیا جائے گا، اونٹ اس پر چلیں گے۔ یہی بات تمام جانوروں کی، یہی بات سونے اور چاندی کی۔ جو سونے اور چاندی کی زکوٰۃ نہیں دیتے، وہ سونا اور چاندی جہنم کی آگ میں گرم کر کر کے اس کی پیشانی، اس کے دونوں پہلو اور اس کی پشت، چاروں طرف سے اسے داغا جائے گا۔ قرآن مجید میں یہ مضمون ہے۔ اور ظاہر ایسے ہے جو بقیہ اموال ہیں، جیسے پیسہ وغیرہ، یہ وہاں پر سانپ بن جائیں گے، سانپ گلے کا توق بن کر آدمی کا اپنا ہی خزانہ، اپنا ہی مال اس کے لیے سانپ بن کر اسے کاٹے گا۔ یہ عالم معاشر لمبا جہان ہے، 50,000 سال اسی میں گزر جائیں گے۔ پھر اسے آگے اور مرحلہ شروع ہوگا، وہ ہوگا پل صراط کا۔ اس کے اوپر سے گزرنا، کچھ آسانی سے گزریں گے، کچھ مشکل سے گزریں گے، کچھ گزرتے گزرتے جہنم میں گرتے جائیں گے۔ اب اگلا جہان شروع ہوگا، اس کا نام ہے عالم معاد، جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ آدمی یا ہمیشہ کی راحت میں ہوگا یا ہمیشہ کے عذاب میں ہوگا۔ اب مانا سمجھ آئے، لَتَرْكَبُنَّ، البتہ تم چڑھو گے، لفظی ترجمہ رکوب کا یہ ہوتا ہے، چڑھو گے، گزرو گے، ایک حال پھر اور حال، پھر ایک اور حال اور حال۔ اگلے جہان میں مسلسل آدمی ان مختلف حالات سے، مراحل سے گزرے گا، گزرتا رہے گا، گزرتا، حتیٰ کہ اپنے آخری ٹھکانے میں پہنچے گا۔ یا وہ جنت ہے یا وہ جہنم ہے، وہی آخری ٹھکانہ یا ہمیشہ کی راحت کا ہوگا یا ہمیشہ کے عذاب کا ہوگا۔ یہ ہم سب کے متعلق حالات کا ذکر ہو رہا ہے، حالات کا۔ جو بات وہاں فملاقی میں اجمالاً تھی، اس میں یہ تھا کہ ہر آدمی اپنے عمل کو ملے گا، یعنی اپنی محنت اور محنت کے نتیجے کو ملے گا۔
یہاں اسی بات کو اللہ نے تفصیل سے ذکر کیا. اللہ نے جن چیزوں کی قسمیں کھائیں ان میں بھی ایک کے بعد دوسرا مرحلہ. پہلے رات ابتدا شفق سے، پھر رات چھائے، ہر چیز سمٹے، رات پوری ہوئی مگر پھر ہر رات بدلتی جاتی ہے. یہ پہلی رات، یہ دوسری، یہ تیسری، جس میں چاند مکمل ہوتا پورا بھر جاتا ہے. یہ دیکھو یہ تمام مراحل ہو رہے ہیں. اسی طرح انسان کے مراحل ہیں. یہ موت سے مرحلہ شروع ہوا، آخر تک پہنچا. اللہ تعالی نے آدمی کے یہ اگلے حالات، اگلے مراحل یوں ہی بیان نہیں فرما دیے. اگر اللہ بغیر قسم کے بھی بیان فرما دے میں، اللہ تعالیٰ کی بات سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ کسی بھی سمجھنے والے کے لیے اللہ کی ویسے ہی بات اتنی زوردار، اتنی مؤثر کہ اللہ کی بات کے بعد پھر کسی اور بات کی کوئی حاجت نہیں رہتی. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. تو اللہ کی بات کو نہ مانے کس کو مانے گا؟ مگر یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات قسموں کے ساتھ کھائی. قسموں میں بات میں زور پیدا ہوتا ہے، اگلے کے دل میں اثر پہ. دیکھو میں ایک بات کہوں، دیکھو بھی میں ابھی آپ کو جو بات کہوں گا ایسے نہیں، میں قسم کھاتا ہوں، آپ کے دل میں اثر، دوسری اثر، تیسری اثر. قسم کھانے والا عام آدمی ہوگا، اثر درمیانہ. قسم کھانے والا کوئی بڑی عمر کا ہوگا، اثر بڑھے گا. قسم کھانے والا استاد ہوگا، اثر اور بڑھے گا. قسم کھانے والا کوئی اللہ والا ہوگا، اثر اور بڑھے گا. قسم جب میرے اللہ کھا لیں تو ہے کوئی میری اللہ کی باتوں سے کوئی اثر لینے والا؟ آپ یقین کریں جس زوردار انداز میں اللہ سمجھاتے ہیں، ہم اس کے ابتدائی درجے میں بھی اپنے دل میں اثر پیدا نہیں کر سکتے. میرے اللہ کی باتیں تو فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ. یہ ساری قسمیں کسی ایسی بات پر نہیں جس میں اللہ تعالی کا کوئی فائدہ ہے. عموماً قسم کھانے والا اپنی بات کے فائدے کے لیے، کوئی اپنی بات کی صفائی کے لیے یا اپنی بات کی صداقت کے لیے یہ قسمیں کھاتا ہے. ایسے ہے نا، اگلے کے فائدے کے لیے کون دنیا میں قسمیں کھاتا ہے؟ ہم رب پہ لمحہ لمحہ قربان ہو جائیں. اللہ نے میرے اور آپ کے سمجھانے کے لیے قسمیں کھا لی. میرے اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے اس میں کوئی فائدہ نہیں. کوئی سمجھ جائے. اگر ہم یقین کے درجے میں، یقین سے آگے اور بات استحضار کے درجے میں، کہ ہمارے دماغ میں یہ بات مستحضر رہے، ذہن میں رہے کہ ہم آگے بہت مختلف حالات سے گزریں گے. وہ حالات کوئی عام سے حالات نہیں، وہ کوئی آئندہ جیسے دنیا کے مستقبل کے حالات ہوتے ہیں، کوئی اس طرح کے حالات نہیں. دیکھو ہمارے بھی حالات، بھئی آگے زندگی کیسے گزرے گی، بڑھاپا کیا ہوگا، امیری غریبی کا کیا بنے گا، بیماری اونچ نہیں، یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں. جتنی بھی کسی پر دنیا میں مشکل سے مشکل ترین حالات آئیں، دنیا کے مستقبل کے حالات کی یہ پیچیدگی نہیں. جو مرنے کے بعد کا جہان ہے، یہ دیکھیے قبر، جہاں آدمی تنہا ہوگا، جہاں اندھیرا ہوگا، جہاں وحشت ہوگی، اور جہاں آدمی کے اپنے کمائے ہوئے اعمال موجود ہوں گے. جو کمائے ہوئے کیسے بنے گا؟ پھر بندہ کچھ تھوڑی مدت نہیں رہے گا، بڑی مدت. کوئی وہاں نہیں ہوگا، اپنا پرایا کوئی نہیں ہوگا، کچھ ہی نہیں ہوگا. کبھی رات کو سوتے وقت اندھیرے میں یہ سوچا کرو ایک دن میں قبر میں ہوں گا.
آخر ہوں گے بھائیو، آخر میں اور آپ ایک دن قبر میں ہوں گے، مان جاؤ نا، ضرور ہوں گے۔ کب ہوتے ہیں کوئی پتہ نہیں، ضرور جائیں گے۔ یقیناً سوچنا میں قبر میں جاؤں گا، وہاں حالت کیسی، تنہائی، وحشت، کوئی روشنی نہیں، کوئی باہر کی ہوا نہیں، کوئی اندر سے سانس باہر نہ جائے۔ میں ہوں گا اور میرے اعمال ہوں گے۔ اب اعمال کیا ہیں؟ جھوٹ، غیبت، بے نمازی، بے روزیتی، بد نظری، بد سمعی، بد قلبی، لوگوں کے رنگ اور ڈھنگ والے طریقے اور وتیرے، معاشرے کے طور اور طریقوں والے اعمال۔ اگر یہ چیزیں ہوئیں بندے کی قبر کی تنہائی کے اندر، یہ گناہ، یہ بد اعمالیاں اس کے لیے کس قدر وحشت ناک، دہشت ناک، ہیبت ناک بن جائیں گی۔ یہ وحشتیں کہیں کوئی باہر کی لائی ہوئی نہیں، اپنی گھڑی ہوئی، اپنی لائی ہوئی وحشتیں ہوں گی۔ آدمی کے جتنے گناہ ہیں وہ سب آ جائیں گے۔ گناہوں کا وجود ہے، گناہوں کی شکل ہے۔ حضرت انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جتنے بھی گناہ ہیں یہ آخرت میں عذاب کا مواد ہے، عذاب کا، آگ کا کوئی مواد، کوئی سانپ کا، کوئی بچھو کا، کوئی ان چیزوں کا۔ آدمی جو گناہ کرتا ہے اپنے وجود کے اسی حصے میں گناہ کا مواد جمع کر لیتا ہے، جس حصے سے گناہ کرتا ہے۔ آنکھ سے بد نظری کی، یہاں جہنم کی آگ کا مواد جمع کر دیا، اس نے جمع کر دیا، مرے گا بس آگ لگے گی۔ ہم یہ بات پورے استحضار سے رکھیں نا، ذہن میں رکھیں کہ واقعی ایسا ہے۔ یہ برزخ، پھر یہ محشر، پھر یہ قیامت، ہمیشہ ہمیشہ یہ زندگی کے تمام امور آدمی ان سے گزرے گا۔ سبحان اللہ، کچھ وہ ہوں گے جی جو نماز پڑھتے تھے، سنت اور شریعت پہ چلتے تھے، قبر میں کیا پہنچے، نماز آ گئی، روزہ آ گیا۔ سبحان اللہ، کیا دل چاہتا ہے قبر میں کیا چیز ہو، نماز آوے نہ آوے، روزہ، تہجد بھی آوے، مگر نماز پڑھیں کیسے، تہجد کا کیا بنے گا۔ ان اعمال میں بندے کو یہاں محنت مشقت ہوتی ہے، لیکن عرض یہ کروں اگر اللہ کے ساتھ تعلق ہے اور اللہ کے عذاب کا ڈر ہے، یہ مشقت بھی لذت بن جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں چند چیزوں میں مجھے بہت مزہ آتا ہے، ان میں ایک چیز کا ذکر کروں گا۔ فرمایا جب گرمی کا موسم ہوتا ہے اور روزہ ہوتا ہے اور دوپہر کا وقت آتا ہے، بہت مزہ آتا ہے۔ جیسے آج عرب میں گرمی ہے، ان دنوں ایسے ہوتی تھی۔ عرب کی گرمی بڑی زوردار ہوتی ہے، سخت گرمی، پکھے کی ہوا بہت گرم ابھی، اور ان دنوں نہ پکھا، نہ بجلی، نہ کوئی چیز۔ روزے میں کیا پیاس کی حالت ہوتی ہوگی، دوپہر کے وقت پیاس کی شدت سے طبیعت کی جو کیفیت ہوتی، اس کیفیت میں جب یہ احساس ہو کہ میں اپنے اللہ کی محبت کے لیے روزہ رکھے ہوئے ہوں، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی خشیت میں، مزہ آوے کہ نہ آوے۔ مجھے اور آپ کو روزہ لگے نا، ظہر کو، عصر کو، کل نہیں رکھنا ہے، نفلی روزے، فرضی تو ماشاءاللہ رکھ نہیں رکھنے، تو کتنی میری حالت خراب ہو گئی تھی، کبھی مغرب کو، کبھی مغرب، آئندہ میں نے نہیں رکھنا۔ مزہ آتا نا، مزہ آتا۔ اللہ کی راہ میں کوڑے کھانے والوں کو کوڑے کھاتے وقت کیا مزہ آتا تھا۔
یہ سارے حالات ہیں. ہم اپنے آئندہ کی فکر کریں. اللہ نے یہاں ایک پہ ایک قسمیں کھا لی، ہمارے آئندہ کے حالات کو بتلایا تاکہ یہ ذہن میں استحضار رہے. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ. قرآن ذرا سے جملوں میں کیا کچھ کہتا ہے. ہم تو قرآن یوں ہی پڑھتے چلے جاتے ہیں نا. قرآن کی ہر بات بڑی عجیب، بڑی غریب، بڑی دقیق ہے. پھر عالم برزخ کے متعلق کچھ حالات عرض کرنے ہیں کہ اعمال پر وہاں برزخ میں کیا ہوتا ہے. محشر کا ذکر فی الحال نہیں، اس سے آگے کا بھی نہیں. حضرت قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے، عجیب قسم کے عالم تھے. انہوں نے عالم برزخ پر کسی آدمی کے خط کے جواب میں ایک لمبا مضمون لکھا، بعد میں ایک کتاب سا بن گیا. تو عالم برزخ کی انہوں نے کئی باتیں ذکر کی. عالم برزخ کی کچھ باتیں وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی. یہ ایک بات. کچھ عالم برزخ کی باتیں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کشف سے لوگوں کو دکھلائیں. عالم قبر یہ عالم غیب ہے. اللہ غیب کے پردے ہٹاتے ہیں اور کشف ہوتا ہے، اندر کا حال معلوم ہوتا ہے، اللہ والوں کو معلوم ہوتا ہے. کشف کے بہت سارے واقعات ہیں سچے پکے. تیسرے امور ہوتے ہیں نیک اور اللہ والے لوگوں کے خوابات، جو عالم برزخ گزر جانے والے لوگوں کے حالات ان کو خواب میں دکھلائے جاتے ہیں. اللہ کے نیک بندوں کا خواب یہ بھی سچا خواب ہوتا ہے. سچے خوابوں کی بات فرمائے نبوت کا 46واں حصہ ہوتا ہے. یہ 3 امور ہیں. اب میں ان کو ذرا بیان کروں. ان میں سے کچھ کا تذکرہ تو آپ نے پیچھے سنا تھا، گزشتہ جمعہ میں پیچھے سنا. میں پھر بھی دوبارہ ان میں سے کچھ باتیں آپ کو بتلا دیتا ہوں، بلکہ وہی ساری باتیں ہمارے ذہنوں میں دوبارہ آ جائیں. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میت کو برزخ میں دیکھا کہ عذاب کے فرشتوں نے اسے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے اور اسے وحشت میں ڈال رکھا ہے. اسی وقت نماز آ گئی، اس کی اپنی نماز آئی. دیکھو نماز آئی اور وہ نماز اس آدمی کو فرشتوں کے ہاتھوں سے چھڑا کر اپنے ساتھ لے گئی. آج جو نماز، جو 2 سجدے تمہیں بھاری لگتے ہیں، صبح کو اٹھنا مشکل لگتا ہے، وہ نماز ان وحشتوں میں کام آئے گی. عشق و نماز کے ساتھ آپ نے فرمایا الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. وہ آپ کی کیا کیفیت ہم قریب سے بھی نہ گزر سکیں. جو ہماری حیثیت ہے، اللہ ہمارے لیے نماز کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، مزہ ہی آ جاوے. فرمایا میں نے ایک آدمی کو دیکھا، یعنی برزخ میں، اس کی زبان پیاس کی شدت سے باہر نکلی ہوئی ہے. وہ جس پانی کے بھی وہاں قریب جاتا ہے اسے پیچھے دھکیل دیا جاتا ہے. رمضان کے روزے آئے اور اسے سیراب کر گئے. اتنا پلایا وہ سیراب ہو گیا. یہ رمضان کے روزے، پھر نفلی روزے. سبحان اللہ. بندہ رکھا کرے، یہ چیزیں مجھے اور آپ کو کام دیں گی. یہی چیزیں، یہ دنیا یہیں رہ جائے گی. فرمایا میں نے دیکھا ایک شخص کے چاروں طرف اوپر نیچے اندھیرا ہی اندھیرا ہے، کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ملتی. وہ حیرت اور غم میں ہے. اچانک اس کا حج آیا، عمرہ آیا،
اسے اندھیروں کے پردوں سے نکال کر نور کے میدان میں پہنچا گیا۔ فرمایا میں نے دیکھا میری امت کا ایک شخص ہے اور اس کی طرف آگ کے شعلے بڑھ رہے ہیں، وہ ہاتھوں سے اپنے منہ کو بچانا چاہتا ہے مگر بچ نہیں پاتا۔ اسی وقت اس کے صدقات آئے، اس کے اور آگ کے درمیان آ کر حجاب بن گئے۔ فرمایا میں نے ایک آدمی کو دیکھا، گھٹنوں کے بل ہے، ٹانگیں رہ گئی ہیں، چل پھر نہیں سکتا ہے، اس کے اور اللہ تعالی کے درمیان میں ایک حجاب حائل ہے۔ اب کیا کرے، حجاب بھی ہے۔ اس وقت اس کا خلق حسن آیا اور اسے بارگاہ الہی میں داخل کر دیا۔ اور احادیث سنے، برزخ کو احادیث کی روشنی میں سننا ہے۔ فرمایا قبر کے اندر دائیں طرف سے عذاب بڑھتا ہے تو اس کی نماز روکنے کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے۔ نماز بھی قبر میں پہنچی ہوئی ہے، اچھے عملوں کی باتیں فی الحال چل رہی ہیں، قبر میں نماز پہنچی ہوئی ہے، دائیں طرف سے عذاب آتا ہے، نماز کھڑی ہو جاتی ہے، اور بائیں طرف سے عذاب بڑھتا ہے، روزے روکنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، سر کی طرف سے عذاب بڑھتا ہے۔ قرآن کی وہ آیتیں جو اپنے دماغ میں محفوظ رکھتا تھا وہ روکنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں اسی وقت، تو تشریح میں ہے، اسی وقت اس کے سر سے قرآن کی آیتیں نکل کے سر کی طرف سے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور عذاب پاؤں کی طرف سے آتا ہے، زکوٰۃ اور صدقات عذاب کے روکنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے جو آدمی پیٹ کی بیماری میں مبتلا ہو کر مارا، پیٹ کی بیماری میں جیسے بندے کو پیچش ہے، اسہال ہے، کئی اور بیماری بھی ہیں، فرمایا مبتون یہ شہادت کی موت ہے۔ فرمایا یہ موت آدمی کو قبر سے محفوظ رکھتی ہے، اسے صبح و شام جنت سے رزق پہنچایا جاتا ہے۔ پیٹ کی تکلیف کی دیکھو، یہاں کی مشقتوں پر بھی ثواب، صرف نیک اعمال پر ثواب نہیں، تکالیف پر بھی ثواب ہے، تکالیف پر بھی ثواب ہے۔ پھر ایک اور سن، حدیث میں آپ نے فرمایا استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، پیشاب کے چھنٹوں سے بچو کہ اکثر عذاب قبر کا اسی سے ہوتا ہے۔ اب عذاب کی بات بھی سن، آدمی کبھی پیشاب کے چھنٹوں سے نہیں بچتا، ایسی جگہ پر پیشاب کرتا ہے، کپڑوں کو ٹانگوں کو پیشاب لگتا ہے، یا جگہ تو ٹھیک ہے مگر پیشاب کے قطرے ابھی خشک نہیں ہوئے، یہ جناب چل پڑتا ہے، کپڑوں کو بھی قطرے، بدن کو بھی قطرے، پیشاب کے چھنٹوں سے نہیں بچے گا تو عذاب قبر کا ہوگا۔ کیا آدمی سستی کر کے اپنے لیے عذاب قبر کا خود ہی انتظام کرے؟ اپنے ہاتھوں سے کر رہا ہے۔ حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا دو قبروں پر، آپ نے فرمایا انہما یعذبان، ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، وما یعذبان فی کبیر، کسی بڑی چیز کی وجہ سے نہیں ہو رہا، یعنی کوئی ایسی بڑی چیز نہیں تھی جس سے بچنا اس کے لیے مشکل، گو اپنی جگہ پر عذاب کے سبب ہونے میں وہ بڑا سبب۔ پھر فرمایا ان میں سے ایک آدمی یمشی بن نمیمہ، چغل خوری کرتا تھا، اس کی بات ایک کی بات اس دوسرے کو پہنچائی جس کے خلاف وہ بات تھی تاکہ ان میں لڑائی ہو، اس کو چغل خوری، ادھر کی بات ادھر، جب خاندان میں
آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں، چغل خوری کا بازار گرم ہوتا ہے، چغل خوری کرنے والوں کو بڑا مزہ آتا ہے، جن کے ہاں جا کے چغل خوری کریں وہ بھی بڑا خوش ہوتا ہے، تو بھی میرا بڑا خیر خواہ ہے، تو نے فلانی کی بات، عورت کہتی ہے فلانی کی بات تو نے مجھے بتلائی، یہ پتہ نہیں کہ اس کی وجہ سے قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ کبھی چغل خوری نہیں، ایک کی بات اس دوسرے کو مت بتلاؤ جس کے خلاف وہ بات کرتا ہے۔ فرمایا دوسرا آدمی پیشاب کے چھنٹوں سے نہیں بچا کرتا تھا، پیشاب کے چھنٹوں سے۔ پہلے آدمی نے بھائی حق العبد، لوگوں کے حق میں گڑبڑ کی، دوسری نے اللہ کے حق میں گڑبڑ کی۔ غیبت کی بات ایک روایت میں ہے، ان میں ایک آدمی لوگوں کا گوشت کھاتا تھا، یعنی لوگوں کی غیبت کرتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی نے بغیر طہارت کے نماز پڑھ لی، جان بوجھ کر، وضو نہیں تھا، پاکی نہیں تھی، نماز پڑھ لی، مر گیا۔ اسے قبر میں ایک کوڑا مارا گیا جس کی ضرب سے اس کی قبر میں پانی اور تیل بہہ پڑا، پوری قبر پانی اور تیل سے بھر گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر عصری حالت، پھر وہی کوڑا مارا گیا، پھر وہی کیفیت ہوئی۔ آپ سمجھ رہے ہیں، نماز اگر بلا طہارت پڑھی جائے تو قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ ابھی میں نے کہا تھا یہ ناپاکی کے امور برزخ میں، ایک ہوتا ہے آدمی بغیر وضو کے نماز پڑھے، ایک اس سے بھی پیچیدہ معاملہ ہے، بے وضو تو نہیں ہے، وضو کیا ہوا ہے لیکن پیشاب کے چھنٹوں سے احتیاط نہیں کرتا ہے۔ اب بدن کا کچھ حصہ ناپاک ہے، پیشاب نجاست غلیظہ ہے، اور کپڑوں کو بھی چھنٹے لگے ہوئے ہیں، بتلائیں نماز بلا طہارت پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا ہے؟ ابھی جو حدیث میں سنا، دو آدمیوں کو قبر میں عذاب ہو رہا تھا، ایک کی یہی تو بات ہے، پیشاب کے چھنٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ اب یہاں سنا عذاب کتنا خطرناک ہو رہا ہے۔ اپنے لیے آدمی اپنی قبر کو کیسا بنا رہا ہے، جس قبر میں ہم نے جانا ہے، جہاں سے گزرنا ہے، ایک سے ایک حالات سے آدمی نے گزرنا ہے، اس میں کیا معاملہ ہے؟ احتیاط۔ عورتیں ہوتی ہیں بچوں کے معاملے میں بھی دوسروں کو احتیاط نہ کرے، یہ کپڑا ناپاک، یہ بدن ناپاک، پھر اسی طرح وہ نماز پڑھے، اچھا پرواہ ہی نہیں ہے۔ ہو اللہ، ایک حدیث میں آپ علیہ السلام کا گزر ہوا ایک ایسے تنور سے جس کا اوپر کا منہ تنگ اور چھوٹا، نیچے وہ تنور چوڑا ہے، اور اس میں مرد عورتیں برہنہ ننگی پڑے ہوئے ہیں، اور آگ اس تنور میں بھڑک رہی ہے۔ آپ نے جبرائیل امین سے پوچھا کون لوگ ہیں؟ عرض کیا زناکار مرد اور زناکار عورتیں۔ آپ نے زنا کا عذاب کا نتیجہ برزخ میں دیکھا، تمام عملوں کا انجام برزخ میں محشر میں موجود ہے، اچھے عملوں کا بھی برے عملوں کا بھی۔ آدمی جو تو عمل کر رہا ہے یہ سارے کے سارے تیرے عمل اچھے ہیں، اچھے نتیجے میں قبر میں پھر آگے محشر میں ظاہر ہوں گے، برے ہیں پھر ان کا نتیجہ بھی وہاں پر برا ہے۔ اب آدمی اپنے لیے قبر میں جو چاہے توشہ لے کے جائے، جو چاہے اپنے لیے انجام لے کے جائے۔
یہ میں نے مختصر آپ کو بتلایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم برزخ کے متعلق بہت سارے عذابات کا ذکر کیا ہے. پھر کشف سے بھی معلوم ہوتا ہے. کشف کے متعلق ایک کتاب ہے جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کی، کشف القبور. جلال الدین سیوطی نے بہت عجیب و غریب واقعات لکھے. کئی واقعات ان کے اپنے آنکھوں کے دیکھے ہوئے واقعات ہیں. ان کی جدا لمبی چوڑی تفصیل ہے. اسی طرح شیخ عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے جس میں حضرت نے اپنے مکاشفات عجیب و غریب قسم کے لکھے ہیں. کچھ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں صاحب الکشف ہوتے ہیں. صاحب الکشف ابھی بھی ہوتے ہیں. ایک تو ہوتے نا 2 نمبر ویسے پہنچ کے جی قبر کا حال میں بتلاؤں، وہ نا اصلی اللہ والے، اصلی اللہ والے. شاہ منظور فرماتے ہیں حد گنگوئی رحمت اللہ علیہ دیوبند تشریف لائے. حد نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے مزار پر حاضر ہوئے. دونوں کٹھے رہتے تھے، ہاں پڑھے بھی کٹھے تھے، ہر چیز کٹھے. لیکن حد نانوتوی رحمت اللہ علیہ ایک پختہ عمری میں بڑھاپے سے پہلے فوت ہو گئے. کیا اللہ نے مقام دیا. ان کی قبر پر آئے، مراقب ہوئے، 1.5 گھنٹہ رہے. واپسی میں شاہ منظور کہتے ہیں حضرت نے مجھے فرمایا کہ حد نانوتوی اس پورے قبرستان کے مدفونین کے ساتھ اس طرح ہیں جس طرح مرغی اپنے بچوں کو اپنے پروں کے نیچے چھپا کے رکھتی ہے. یعنی بہت ساروں کی نجات حضرت کی وجہ سے ہو گئی اس قبرستان کے مدفونین کے بارے میں. حد شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ شاہ ولی اللہ کے بڑے بیٹے ہیں. 16 سال کی عمر میں عالم ہوئے، والد کی وفات ہو گئی شاہ ولی اللہ کی. اور بھائی تھے، سب چھوٹے تھے. شاہ عبد القادر، شاہ رفیع الدین، شاہ عبد الغنی رحمہم اللہ. حضرت شاہ ولی اللہ کا ہر بیٹا ولی اللہ تھا. عجیب حضرت کے بیٹوں کے مقام تھے. حضرت شاہ عبدالعزیز کے 3 چھوٹے بھائی انہی کی زندگی میں فوت ہوئے جب شاہ عبد القادر کا وصال ہوا. اور دہلی کے ایک مشہور قبرستان جن کو مہندیوں والا قبرستان کہتے تھے، جو حضرت کے آباء و اجداد کا قبرستان ہے، دفن ہوئے. حضرت شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے وہاں اپنا ایک مکاشفہ بیان فرمایا، کشف. جس دن حضرت کی تدفین ہوئی شاہ عبد القادر کی، فرمایا آج کے دن بھائی عبد القادر کی تقریب میں اعزاز میں دہلی کے تمام قبرستان والوں سے عذاب قبر کا اٹھا لیا گیا ہے. آج کے دن، صرف آج کے دن ان کا اعزاز. اللہ کے کچھ بندے ہوتے ہیں ان کا بھی اعزاز ہوتا ہے نا، اعزاز. یہ کشف ہے. آگے کشف سے حالات معلوم تھے. داتا گنج بخش حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ، نہیں حضرت تھانوی کا قصہ سنا، ہر لاہوری کا نہیں سناؤں گا، لمبا کام ہو جائے گا. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ لاہور تشریف لائے تھے اپنے دانت درست کرانے کے لیے. جب دانت درست ہو گئے، واپسی سے 1 دن پہلے لاہور کے قبرستانوں کی زیارت کے لیے نکلے. وہاں بادشاہوں کے بھی قبرستان ہیں، وہاں پر گئے. مساکین کی قبریں بھی پر گئے، فاتحہ بھی پڑھی، ایصال ثواب بھی کیا. حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی قبر پر بھی گئے جن کو حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کہا جاتا ہے. کچھ دیر مراقب ہوئے تو جو ساتھی ان کے ساتھ تھے انہوں کو حضرت نے تھانہ بھون پہنچ کر فرمایا کہ یہ کوئی بہت بڑے شخص معلوم ہوتے ہیں. میں نے ہزارہ فرشتوں کو ان کے سامنے صف بستہ دیکھا.
اور میں اوپر سے فرشتے قطار در قطار اتر رہے تھے. آج حضرت کی قبر کو لوگوں نے شرک کا گڑھ بنا رکھا ہے. کوئی صحیح آدمی وہاں جانے کا بھی نہیں رہا ہے. ایسے حالات بنائے. وہ بڑے اللہ والے تھے. اور یہ بھی فرمایا میں نے جب بادشاہوں کے مزاروں پر پہنچا تو بادشاہوں کو مساکین کی صورت میں دیکھا. جیسے کوئی مسکین نہیں قبر پہ پڑے ہوتے, کوئی چیز نہیں تھی, کوئی پرسان حال بھی نہیں تھا ان کا. اور مسکینوں کو میں نے دیکھا وہ قبروں میں بادشاہوں کی طرح تھے. یعنی اللہ کے نیک بندے جو دنیا میں مسکین تھے وہ بادشاہوں کی طرح تھے. کچھ سمجھ آ رہا ہے؟ اصل ہے اعمال صالحہ. بھائیو قبر میں تنہا رہنا ہے. کیسا رہنا پسند ہے؟ برے اعمال کے ساتھ یا اچھے اعمال کے ساتھ؟ بادشاہوں کی طرح یا مسکینوں کی طرح؟ اللہ کے قرب میں رہنا ہے یا اللہ سے بعد میں رہنا ہے؟ عذاب قبر میں رہنا ہے, ثواب قبر میں رہنا ہے. اپنی قبر کا معمار تو خود ہے. معمار تو خود ہے. محنت محض اللہ کی رضا کے لیے. قبر کا معاملہ ایسا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر پہ کھڑے ہوتے, اتنا روتے, پوری داڑھی مبارک ان کے آنسوں سے بھیگ جاتی تھی. بھیگ جسے ہم وضو کرتے نا داڑھی تر ہو جاتی ہے, ایسے بھیگ جاتی تھی. فرماتے تھے قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے. جو یہاں بچا بچ گیا, جو گیا گیا. یہ تھوڑی سی میں نے آپ کو نمونے بتلا رہا ہوں. اس سے اندازہ آپ فرماتے جائیں گے کہ قبر کے کیا معاملات. معاشر کی ہولناکیاں قرآن مجید میں کس قدر مذکور ہیں. احادیث میں معاشر کی ہولناکیاں, جہنم کے عذابات, جنت کی نعمتیں. آدمی تو وہاں دیکھے, یہ ہم سب کے مستقبل ہیں. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ. یہ جملہ یوں ہی نہیں ہے, کوئی بہت ہی اہم ترین مراحل ہیں جن کی یقین دہانی کے لیے, جن کے ذہنوں میں استحضار پیدا فرمانے کے لیے اللہ نے قسموں پہ قسمیں کھا لی ہیں. کوئی تو یقین کرے. اللہ اس قدر جو قسمیں کھا کھا کے ہمیں بتلا رہے ہیں, تو کچھ سنے تو, کچھ سمجھے تو, کوئی یقین کرے تو, کوئی ان چیزوں کو مستحضر کرے تو. حضرت والد رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب کوئی عمل کرنے لگو تو ایسے تصور کیا کرو میں قبر کے اندر بیٹھا ہوں. کروں نہ کروں معاملہ آسان ہو جائے. قبر کا استحضار, اللہ والے استحضار سمجھتے ہیں. یہ غلط کام کرنا ہے, یہ جھوٹ بولنا ہے, یہ بات ہے زندگی کے لیے, مستقبل کا اپنے لیے یہ طریقہ متعین کرنا ہے. پہلے سمجھ میں قبر میں بیٹھا ہوں. اس لیے کہ ان تمام اعمال کا نتیجہ کہاں دیکھنا ہے؟ قبر میں. معاملہ ہی آسان ہو جائے گا. مشکل ہوگا کہے گا نہیں. ہم جو اعمال کرتے ہیں نا برے, وہ یہاں کے لحاظ سے, یہاں گناہوں کے عمل میں لطف آتا ہے کیونکہ یہ نفس کو مزہ دیتے ہیں. آدمی کا نفس خوش ہوتا ہے, نفس کو لذت آتی ہے, نفس کو بڑا مزہ آتا ہے. لیکن یہی عمل کا تصور کر, قبر میں بیٹھا ہوں, کروں یا نہ کروں, قبر کے گرز نہیں یاد آ جائیں گے, قبر کا عذاب یاد آ جائے گا. پھر کچھ واقعات معلوم ہوتے ہیں خوابات سے. ابن ابی الدنیا رحمہ اللہ کی ایک مستقل تصنیف ہے خوابوں کے بارے میں, اس کا نام ہے کتاب المنامات. حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الروح میں 20 ایسے واقعات ذکر فرمائے ہیں جو مردوں کے برزخی حالات کو بتلاتے ہیں. محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ کو وفات کے بعد ان کے شاگردوں نے خواب میں دیکھا اچھی حالت میں ہیں. شاگردوں نے عرض کیا کہ آپ تو الحمدللہ بہت اچھی حالت میں ہیں,
پر یہ بتلائیں حسن بصری کا کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا وہ مجھ سے 70 درجے اونچے مقام میں ہیں۔ شاگرد کہتے میں نے عرض کیا کیوں؟ حالانکہ آپ علم و عمل میں تو ان سے اونچے تھے۔ فرمایا ان کے طول حزن کی وجہ سے۔ حضرت حسن بصری عموماً بس ایسے جیسے مغموم ہو، آخرت کا حزن، آخرت کی فکر میں ہمیشہ محزون رہتے تھے۔ ابن سیرین کی مجلسیں دن میں مسکرانے میں گزرتی تھی، رات کو رونے میں گزرتی تھی، پر حسن بصری دن اور رات اس طرح طویل الحزن تھے۔ سچ بتلائیں کیا کبھی ہم بھی تنہائیوں میں فکر آخرت میں حزن کی کیفیت میں بیٹھے ہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ دیکھو یہ باتیں ہم سن رہے ہیں، سنتے وقت مختلف لوگوں پر مختلف کیفیات ہوتی ہے، یہ مجلس ہو یا کوئی اور مجلس ہو، کبھی کبھی ایسے حالتیں، کیا ویسے بھی کبھی ہم نے کیا؟ رابعہ بصریہ رحمہ اللہ کو ان کی ایک خادمہ نے خواب میں دیکھا، ریشم کے جوڑے سندس کی اوڑھنی لپیٹے بیٹھی ہیں اور ان کی وہ اوڑھنی چادر چمک رہی ہے، حالانکہ وہ دنیا کے اندر صرف صوف کے کپڑے پہنتی تھی، اون کے۔ کبھی انہوں نے اپنے لیے نزاکت کے کپڑے پسند نہیں کیے تھے، سادگی کے ساتھ رہتی تھی۔ رابعہ بصریہ دنیا ان کو جانتی ہے، کپڑوں کا حال ایسا تھا۔ پتہ ہے آپ کو میں ایک عجیب بات بتلاؤں، جب آدمی دنیا میں ہوتا ہے خود بھی اور دوسرے بھی اس کی دنیاوی چمک دمک کے لحاظ سے اس پر تبصرے، تذکرے اور تعجب کرتے ہیں، فلانے کے ایسے کپڑے، فلانے کی ایسی گاڑی، فلانی کے کیا کپڑے، کیا جوتا، کیا پرس۔ آج کل ایک نئی چیز کا اضافہ ہوا ہے، کیا سمارٹ موبائل تھا فلانی کے پاس، فلانے کے پاس، اتنے ہر جیب سے نمودار ہوں گے۔ یہ دنیا۔ اگلی بات سنو گے، جب آدمی مر جاتا ہے تو صحیح لوگ تبصرے جو کرتے ہیں ان کے اعمال، ان کی سادگی کی وجہ سے ان کی تعریفیں ہوتی ہیں، جو دنیا کی دمک چمک میں ہوتا ہے ان کی مذمتیں۔ فلانا دیکھا ایسے کپڑوں میں ٹھش پش میں تھا، ٹھش پش میں تھی، بیچارے مر گئے، سارا وقت اسی میں گزرتا تھا، بننا کیسے، ٹھننا کیسے، بازار جاننا ہے، کپڑے عورت نے پہننے کیسے ہیں، اور ساتھ کو وہ پتہ نہیں کیا ہوتا، وہ جو ایسے خوش پرفیوم کون سی لگا کے جانی ہے، بیچاری مر گئی ہے۔ اور ایک اور ہے، الحمدللہ فلانی نیک صالحہ عورت تھی، واہ۔ دنیا میں دنیا کی چمک دمک کے تذکرے، مرنے کے بعد تذکرے دوسرے۔ سنو رابعہ بصریہ کے تذکرے کیا ہو رہے ہیں، صوف کے کپڑے پہنتی تھی، سادہ کپڑے پہ، یہ چیز ان کے لیے تعریف بن گئی، تعریف بن گئی۔ تو خادمہ نے پوچھا وہ صوف کے کپڑوں کا کیا ہوا؟ حضرت رابعہ بصریہ کو صوف کے کپڑوں میں ہی دفن کیا گیا تھا، پہنتی بھی ہی تھی، دفن بھی۔ وہ آپ کے کپڑے کہاں گئے؟ دفن تو اسی میں ہوئی تھی۔ فرمایا اللہ تعالی نے اسے تہ کرا کر، اس پر مہر لگوا کر علیین میں محفوظ کرا دیا ہے، تاکہ اس کی وجہ سے بھی مجھے ثواب ملتا رہے۔ اپنے لیے کفن کے کپڑے کیسے سادہ تھے، اور اسی وقت مجھے یہ اعلیٰ لباس عطا فرمایا۔ خادمہ نے پوچھا عبدہ بنت کلاب کا کیا بنا؟ ایک مشہور عابدہ زاہدہ خاتون تھی عبدہ بنت کلاب، اس زمانے میں اللہ کے نیک بندے اور نیک باندھیاں بکثرت۔ پوچھا وہ کس مقام میں؟ رابعہ بصریہ نے کہا ان کا کیا پوچھتے ہو، وہ ہم سب سے سبقت لے گئیں، درجات اعلیٰ میں ہیں۔ خادمہ نے پوچھا
وہ کیوں، حالانکہ عبادت اور زہد آپ کا زیادہ تھا. فرمانے لگیں وہ دنیا کی کسی حالت کی پرواہ نہیں کرتی تھی. صبح ہے، شام ہے، دن ہے، رات ہے، امیری ہے، غریبی ہے، وہ ہر حال میں اللہ کی ہر بات پہ راضی برضا تھی. اللہ نے اونچا مقام دے، کچھ چیزیں خاص ہوتی. خادمہ نے پوچھا ابو مالک زیغم کس حال میں؟ فرمایا وہ سبحان اللہ اس مقام میں ہیں جب چاہتے ہیں اللہ کی زیارت کر لیتے ہیں. برزخ میں کچھ ایسے مقام ہوتے ہیں سبحان اللہ. ایک تو ہے نا بندے کو قبر میں راحت ملے، ایک یہ ہے اللہ کی رؤیت نصیب ہو جائے. اللہ کی رؤیت جب چاہتے ہیں اللہ تعالی کی زیارت ہو جاتی ہے. خادمہ نے کہا حضرت رابعہ سے کوئی ایسی بات بتلائی ہے جس سے میں اللہ کے قریب ہو جاؤں. فرمایا کثرت ذکر کو لازم پکڑو، ذکر کثرت سے. ذکر ایک ذکر ہے پڑھنا پڑھانا، ایک ذکر ہے قرآن کی تلاوت، یہ ذکر ہے. کثرت ذکر، کثرت ذکر. ایک ذکر ہے اللہ اللہ کا، ایک ذکر ہے سبحان اللہ الحمدللہ وغیرہ کی تسبیحات. تمام اذکار ہونے چاہیے. سبحان اللہ. عبد العزیز بن سلیمان عابد تھے، وفات ہوئی. کسی نے خواب میں دیکھا سبز لباس کا پاکیزہ کپڑا، سر پر موتیوں کا مرصع تاج. تو خواب میں دیکھنے والے نے پوچھا آپ کس حال میں ہیں؟ موت کا مزہ کیسا تھا؟ موت کے بعد کیا دیکھا؟ فرمایا موت کی شدت اور غم کے متعلق تو مت ہی پوچھو، کیسی خطرناک شدت. بس اللہ نے فضل فرمایا، ہمارے ہر عیب کو چھپا لیا اور اپنی رحمت سے نواز دیا. یہ وہ آدمی ہیں جو اپنے زمانے کے مشہور ترین عابد تھے. ہم کہتے ہیں ہمارے عیبوں کو اللہ نے چھپا لیا. صالح بن بشیر کہتے ہیں میں نے حضرت عطا کو خواب میں دیکھا تو میں نے کہا آپ تو مر چکے تھے. فرمایا مر چکا ہوں. میں نے کہا موت کے بعد کیا ہوا؟ فرمایا خیر کثیر دیکھی، رب کو غفور و شکور پایا. رب کو کیا پایا؟ بخشنے والا بھی پایا، قدردان بھی. غفور کا تعلق گناہوں پہ بخشنے والا، شکور کا معنی نیکیوں کے قدردان. اللہ نے ہماری نیکیوں کی قدر فرما لی. میں نے کہا آپ تو طویل الحزن تھے. فرمایا اسی حزن طویل کی وجہ سے اللہ نے ہمیشہ کی راحت اور فرحت عطا فرما دی. میں نے کہا آپ کس درجے میں ہیں؟ فرمایا انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کی معیت میں اور رہتا ہوں. اور بھی اس طرح کے لوگوں نے بڑے عجیب و غریب واقعات بیان کیے. امام احمد رحمہ اللہ تعالی جسے وقت کے ظالم بادشاہ نے کوڑے مارے تھے، لگوائے تھے، وہ محدث جن کے حدیث کے طلباء 5,000 ہوتے تھے، انہیں سیڑھیوں کی اوپر باندھا. لکڑی کی سیڑھی ہوتی نا، اس پہ ٹک ٹکی پہ باندھ کے نا کوڑے لگوائے تھے. ان کا عجیب و غریب واقعہ ہے. فوت ہو گئے. احمد بن محمد کہتے ہیں میں نے ان کو خواب میں دیکھا. میں نے کہا حضرت اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ فرمایا اللہ نے میری مغفرت فرما دی ہے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا احمد میری وجہ سے آپ کو 70 کوڑے مارے گئے تھے. 70 میری وجہ سے. میں نے عرض کیا نعم یا رب، جی میرے رب، اللہ کے قرآن کی وجہ سے، اللہ کے قرآن کی وجہ. بوڑھے شیخ الحدیث محدث نے کوڑے کھا لیے تھے. اللہ نے یوں فرمایا احمد یہ میرا چہرہ ہے، میں نے تیرے لیے مباح کر دیا ہے، جب تک چاہے تو دیکھ سکتا ہے.
اللہ کیسے نوازتے ہیں. اندازہ آپ کو ہو رہا ہے یہاں کے اعمال آخرت میں کیا بن کے آویں, برزخ میں کیا بن کے آویں. جو کچھ یہاں کر رہے ہیں اچھے یا برے, یہ سب برزخ میں جا رہے ہیں, آگے جا رہے ہیں. کتنے واقعات بیان کیے جائیں, بہت عجب. سبحان اللہ. شبیب بن شیبہ کہتی ہیں میری والدہ نے مرتے وقت مجھے وصیت کی تھی, بیٹا تم مجھے جب دفن کر چکو میری قبر کے پاس کھڑے ہو کے کہنا اے ام شبیب لا الہ الا اللہ کہو. فرماتے اماں کی وصیت تھی. قبر جب برابر ہو گئی میں نے قبر کے پاس کھڑے ہو کر کہا ام شبیب کہو لا الہ الا اللہ. فرماتے ہیں قبرستان سے لوٹا, رات کو اماں کو خواب میں دیکھا. میری والدہ ام شبیب کہہ رہی ہیں بیٹا میں ہلاک ہونے کے قریب آ چکی تھی, اسی وقت تیرا لا الہ الا اللہ کہنا میرے کام آ گیا. اگر وہ لا الہ الا تو نہ کہتا, میں سن کے نہ کہتی تو میں تباہ ہو چکی ہوتی. بیٹا تو نے میری وصیت بھی یاد رکھی, اس پر عمل بھی کیا. قبر کے اوپر ایسی آیات پڑھی جاتی ہیں جن میں ایمان کی یاد دہانی ہوتی ہے نا, ایسا سرانے پھر کھڑے ہو کر دعا بھی کی جاتی ہے. سبحان اللہ. ابن ابی دنیا واقعات بیان کرتے ہیں, فرماتے ہیں ایوب بن عیینہ, یہ سفیان بن عیینہ کے بھائی ہیں. ایوب بن عیینہ کی بیوی حضرت تماذر کہتی ہیں کہ میں نے سفیان بن عیینہ کو خواب میں دیکھا, وہ فرما رہے ہیں اللہ تعالی میرے بھائی ایوب کو جزائے خیر دیں, وہ بکثرت میری زیارت کو آتے. آج بھی آئے تھے. ایوب بن عیینہ کی بیوی کہتی ہیں میرے شوہر ہمیشہ اپنے بھائی کی قبر پہ جاتے تھے, اس دن بھی گئے تھے. خواب میں بھائی بتلا رہے میرا بھائی مجھے یاد رکھتا ہے. کسی کی اماں یا ابا فوت ہو جائیں تو جمعہ کے دن قبر پہ ضرور جایا کرو, قریب ہوں تو کوئی دن بھی خالی نہیں چھوڑنا. ویسے تو بندہ جہاں سے پڑھے اللہ ثواب بھی پہنچا دیتے ہیں, اور یہ بھی اطلاع ہوتی ہے فلاں نے ثواب بھیجا ہے, فلاں نے ثواب بھیجا ہے. اس پر بھی عجیب واقعات ہیں بیٹوں کے ماں کے متعلق پڑھنے کے, تو دعا بھی ہو وہاں بھی جائے. حافظ ابن قیم فرماتے ہیں کہ ایک حضرت حافظ ابن قیم بھی عجب خوابات کے واقعات سناتے ہیں نا. فرماتے ہیں ایک آدمی نے مجھے بتلایا کہ میرے بھائی کا انتقال ہو گیا. میں نے خواب میں دیکھا, پوچھا کیا گزری. فرمانے لگے جب آپ قبر میں آپ کی کیا گزری جب آپ قبر میں رکھے گئے, تو انہوں نے کہا جب قبر میں رکھا گیا ایک آنے والا میری طرف آگ کا شعلہ لے کے آگے بڑھ رہا تھا. اسی وقت ایک آدمی نے نام لیا اس کا, فلاں آدمی نے میرے لیے دعا مغفرت کی تھی, اگر اس کی مغفرت کی دعا نہ ہوتی میں ہلاک ہو چکا ہوتا. اپنے گزرنے والوں کے لیے مغفرت کی دعا بھی کیا کرو. کیا کرو, خود کیا, جماعت سے کبھی کروا لیا, اللہ پتہ نہیں کس کی قبول فرما لے. یہ کچھ منامات کے واقعات بھی میں نے آپ کو سنائے. حالات تو بہت لمبے چوڑے ہیں, وقت بھی ہمارا کچھ زیادہ گزرا, مختصر دعا بھی فرما لیں گے, مگر اپنے لیے فکر آخرت کو مد نظر رکھنا ہے, اپنے مستقبل کو ذہن میں مستحضر رکھنا ہے. ہمیشہ یہ سمجھنا ہے جتنے میرے عمل ہیں وہ قبر میں میرے ساتھ ہوں گے, محشر میں ساتھ ہوں گے, صراط میں ساتھ ہوں گے, آگے بھی جنت ہے یا جہنم ہے. ایک تیاری اپنی ذات کے لیے کرو
ایک تیاری اور بھی کرنی ہے، اپنی اولاد کو نیک اور صالح بناؤ، قرآن کا حافظ بناؤ، اس کو حافظ رہنے بھی دو تاکہ آدمی جب مرے تو اسے کام آئے، اسے کام آئے۔ حضرت شیخ نانوتوی رحمت اللہ علیہ اپنے آخری وقت میں اپنے بیٹے مولوی محمد احمد کو بلایا، جو ان کے بعد دارالعلوم دیوبند کے محتمم بھی ہوئے، جنہیں حاجی محمد احمد کہا جاتا ہے۔ تو حضرت نے رو کے فرمایا، بیٹا میں نے تمہیں قرآن کا حافظ پتہ کیوں بنایا تھا؟ حافظ میں نے تجھے صرف اپنے لیے بنایا تھا، اپنے لیے بنایا تھا۔ جب میں مر جاؤں روزانہ میرے لیے 2 پارے پڑھا کرو۔ مولوی محمد احمد فرماتے ہیں اس دن سے کوئی دن ناغا نہیں ہوا، ابا کے لیے 2 پارے روزانہ پڑھتا ہوں۔ بھائی پیچھے کسی کو تیار بھی کرنا ہے یا دنیا میں ان کو چمکانا دھمکانا ہے؟ جب خراب ہوں گے اسی راہ پہ ڈالا تو مجھے بے عذاب نہیں بنیں گے۔ ایک جہان ہم کو دنیا دکھلاتی ہے، ایک جہان ہمیں شریعت دکھلاتی ہے۔